یہ انفلیمیٹری ڈرگ جیسا یہ ابھی کون سے انفلیمیٹری ڈرگ، یعنی اس میں جو پہلا وہ ہے آ، وہ ہے ہسٹامین. ہسٹامین جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے نا، H1 بلاکر H2 بلاکر، اور فزیالوجی میں پیتھالوجی میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہسٹامین ہے بیسیکلی آٹوکائڈ ہے، ہم نے پڑھا ہے. آپ کے پاس ہسٹامین جو ہے نا ہائی لیول پہ، ہائی اماؤنٹ پہ آپ کے پاس لنگز میں، اسکن میں، اور جی آئی ٹی میں، تین جگہوں پہ بہت زیادہ اویلیبل ہے، وہاں پہ ہیں ہسٹامین. ٹھیک ہے نا، کہاں کہاں پہ؟ لنگز میں، اسکن میں، اور جی آئی ٹی میں، تین جگہوں پہ موسٹلی وہاں پہ پائے جاتے ہیں ہمارے پاس ہے. تو اب ہسٹامین کا کام کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ماسٹ سیل ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہاں سے ریلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور ہائپر سینسیٹیوٹی ریئیکشن میں کوئی وینوم ہو، کچھ ڈرگس ہو، اس کی وجہ سے یہ ریلیز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاس اس کے نا وہ ریسپٹر ہے، ایک H1 اور H2. اگر H1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا فزیولوجی میں، ویزو ڈائلیشن، وائی نائٹرک آکسائڈ تو بی پی ڈیکریز ہو جاتی ہے. کیپیلری کی پرمیبلٹی تو اسی ہسٹامین کی وجہ سے ایڈیما ہوتا تھا، اگر یاد ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر لنگز میں وہاں پہ ریلیز ہو جائے تو وہاں پہ جو اسموتھ مسلس کی کنٹریکشن ہے نا ان کو انکریز کر دیتا ہے تھرو IP3 پاتھ وے، GQ پاتھ وے، جو آپ کو یاد ہو GQ، کیونکہ IP3 اور DAG والا پاتھ وے، تو اسی وجہ سے کنٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. انکریز ایکٹیویشن آف پیریفرل نکوسیپٹیو ریسپٹر. ٹھیک ہے نا. پین اینڈ پرورائٹس اس کو انکریز کر دیتی ہیں، اور اے وی نوڈل کنڈکشن اس کو ڈیکریز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے پتہ ہے آپ کو، اسی کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ پرورائٹس ہوتی ہے. پرورائٹس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جنرلائز ایچنگ ہوتی ہے جسم میں، اور یہی وجہ ہے نا کہ جس کو الرجی ہوتی ہے نا تو اس کو جو ہے نا وہ جنرلائز ایچنگ سٹارٹ ہوتی ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ پین ریسپٹر کو اور اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ہسٹامین. تو دیکھیے کل ملا کے 5. H2 جو ہے نا وہ ہمارے پاس GIT میں تو گیسٹرک سیکریشن کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایس اے نوڈ کی جو ریٹ ہے وہ انکریز کر دیتا ہے. صحیح ہے، پازیٹیو آئنوٹروپی اینڈ آٹومیٹیسٹی. اب اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں نا میجر ہسٹامین جو ہمارے پاس جو ڈرگ ہے، اس میں ہمارے پاس ہے فرسٹ جنریشن اور کچھ ہے سیکنڈ جنریشن. فرسٹ جنریشن میں ڈائپین ہائیڈرامین، پرومیتازین، کلوروپینرامین، مکلزین، یہ فرسٹ جنریشن ہے. سیکنڈ جنریشن میں سیٹرزین، لوراتیڈین اور فکسوفینیڈین، یہ ہمارے پاس سیکنڈ جنریشن ہے. فرسٹ جنریشن میں اگر آپ دیکھیں نا تو فرسٹ جنریشن میں سب میں مسکرینک بلاکر افیکٹ ہے، سب میں سیڈیشن ہے، سب میں اینٹی موشن ہے. ٹھیک ہے نا. تو وائڈلی OTC ڈرگز ہے جو کہ یہ ڈائفینیٹریمین ہے، زکام کے لیے جس بندے کو ہوتی ہے نا تو اس میں یہ دے دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے بندے کو پھر تھوڑی سی نیند بھی آتی ہے. کیونکہ پاکستان میں یہ اس میں آتے ہیں ایرینیک کے نام سے آتے ہیں، اس میں ڈائفینیٹرامین اور یہ سوڈوفیڈرین اور کیفین یہ ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ کھا لیتا ہے نا بندہ تو اس کو بندے کو تھوڑی سی نیند آتی ہے. وجہ یہی ہے نا کہ یہ سیڈیٹیو ہے، سیڈیٹیو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہ پرومیتازین جو ہے نا یہ الفا بلاکنگ جو ہے نا وہ بھی ہے ایز اے لوکل اینستھیٹک بھی اس کا ایکشن ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پری اپریٹو سیڈیٹیو کے لیے یہ پرومیتازین بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا فرسٹ جنریشن ہے. یہ جو میکلیزین ہے یہ زیادہ تر ہم اس میں دے دیتے ہیں موشن سیکنس کے لیے. پریگننٹ لیڈی میں آپ یہ میکلزین دے دیتے ہو. نازیا اینڈ وومیٹنگ ہو نا پریگنینسی میں تو پھر آپ میکلزین جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہو. ادر وومیٹنگ ڈرگ آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو میکلزین آپ دے سکتے ہیں. سیکنڈ جنریشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا نو سیڈیٹیو افیکٹ، نو CNS انٹری، نو مسکرینک بلاکر، نو سیڈیشن، نو اینٹی موشنس. تو سیٹریزین میں تھوڑا بہت ہے، اس میں بھی تھوڑا بہت سیڈیشن ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو آج کل جو ہے نا وہ زیادہ تر یہی دے دیتے ہیں. سیکنڈ جنریشن، فرسٹ جنریشن بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا سیڈیٹیو ہے کون سا نہیں ہے.
कौन से सीएनएस में एंटर होते हैं कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन सारे एंटर होते हैं सीएनएस में, सेकंड जनरेशन नो सीएनएस एंट्री, नो इंटीमेशन, नो सिडेशन, नो मस्कुलिन, ये है बात। ठीक है। इसकी यूजेज अगर आप देखें ना तो हम एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम H1 एंटागोनिस्ट देंगे। सही है। जैसे कि ऊपर हमने बात की है फीवर में, राइनाइटिस में, या अर्टिकेरिया में। तो अब दोनों दे सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन भी दे सकते हैं और सेकंड जनरेशन भी दे सकते हैं। सही है। मोशन सीकनेस हो, वटाइगो हो, मोशन सीकनेस और वटाइगो के लिए आप जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन देते हो, क्योंकि मोशन सीकनेस है ना, एंटी मोशंस और वटाइगो जिसको चक्कर आता है, तो आप फर्स्ट जनरेशन यूज करो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मस्करेनिक ब्लॉकर भी, सिडेशन भी है, एंटी मोशंस भी है। ठीक है। जबकि सेकंड जनरेशन तो एंटी मोशन नहीं है, तो मोशन सिकनेस और टाइगो कोली आप ये फर्स्ट जनरेशन आप यूज कर देते हो। अब नाजिया एंड वॉमिटिंग विद प्रेगनेंसी है तो आप मेग्लेजीन यूज कर देते हो। सही है। प्री ऑपरेटिव सिडेशन के लिए आप प्रोमेथाजीन दे देते हो, जैसे कि मैंने अभी बात की प्रोमेथाजीन, सेम इज अल्फा ब्लॉक एंड लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए हम ये प्रोमेथाजीन यूज कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए आप प्रोमेथाजीन आप यूज करेंगे फर्स्ट जनरेशन। सही है। ओटीसी का मतलब होता है आउट द काउंटर। सही है। स्लीप एड्स एंड कोल्ड मेडिकेशंस एक्सेट्रा। हाँ, पार्किंसन डिजीज के लिए भी हमारे पास ये यूज होते हैं। सही है। सो इट कुड बी यूजफुल, हाँ, पार्किंसन डिजीज के लिए। सही है। तो ये हमारे पास थे हिस्टामिन से रिलेटेड ड्रग्स सारे। सही है।